السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم خط جو کہ مولانا مودودی نے قائد اعظم یا محمد علی جناح رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کے یوم ولادت منانے کے اوپر لوگوں کے لیے لکھا۔ کسی نے ان کو کوئی خط لکھا تو اس کے جوابی خط جو انہوں نے ارسال کیا وہ اس کتاب کے اندر، جس کا نام ہے مکاتیب سید ابو العلا مودودی، اس کے حصہ دوم سے آج آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ مولانا مودودی قائد اعظم یا محمد علی جناح صاحب کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے اور ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ کیونکہ لوگ اکثر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ ان کو بہت برا سمجھتے تھے، کافر اعظم کہتے تھے یا کافر کہتے تھے یا بہت ایسی باتیں کہتے تھے۔ تو آج اس کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں کہ مولانا مودودی کیا کہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں۔ تو یہ خط ایک خط کے جواب میں لکھا گیا لاہور سے 1 سپٹمبر 1970 میں، جس کو ہم مکاتیب سے 227 پیج سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محترمی و مکرمی، آپ کا عنایت نامہ ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم و مغفور، جن کا آپ یوم ولادت منا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ اس دور میں روئے زمین پر مسلمانوں کی سب سے بڑی مملکت کو وجود میں لانے کا باعث بنے۔ اس کشمکش اور جد و جہد میں انہیں بیک وقت انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں کی شدید مزاحمت و مخالفت سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک قیام پاکستان کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ لیکن اللہ نے قائد اعظم کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمایا اور مخالفین کی متحدہ قوت ان کے مقابلے میں بے بس ہو گئی۔ ان کی اس عدم النظیر کامیابی کی چند وجوہ تھے اور وہ ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ کیا 3 وجوہات آپ نے مولانا مودودی نے قائد اعظم کی کامیابی کی لکھی، وہ بھی آپ ذرا نوٹ فرمائیے۔ پہلی بات یہ کہ جب قرارداد پاکستان پاس ہو گئی اور برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کے مسئلے کا آخری حل یہی طے پایا کہ ملک تقسیم ہو، تو قائد اعظم نے بعض سیکولر اور سوشلسٹ عناصر کے علیرغم اس بات کا غیر مبہم اعلان کر دیا کہ پاکستان میں اسلام کا اجتماعی نظام قائم کیا جائے گا، اور مذکورہ عناصر کو متنبہ کیا کہ وہ اپنی روش سے دستکش ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو خطہ پاکستان سے دور دراز بستے تھے، وہ بھی اخوت اسلامیہ کے جذبے سے سرشار ہو کر قیام پاکستان کی جد و جہد میں شامل ہو گئے یا شریک ہو گئے۔ دوسری کامیابی کی وجہ کیا آپ لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں قائد اعظم کی کامیابی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کی گالیوں اور الزام تراشیوں کو کبھی درخور اعتنا نہ سمجھا اور نہ ان کا جواب دینے میں اپنا وقت ضائع کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کی طرف مستقل مزاجی سے پیش قدمی کرتے رہے۔ جس انسان کو بھی دنیا میں کوئی مثبت تعمیری کام کرنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طریقے پر عمل کرے اور زندگی کی مہلت کو مفید اور نتیجہ خیز مصرف میں صرف کرے۔ تیسری کامیابی لکھتے ہیں، تیسری خصوصیت قائد اعظم کی سیرت میں تیسری خوبی یہ تھی کہ وہ ایک جمہوریت پسند انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے رفقا سے مشورہ اور ان کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے کام کیا اور پاکستان میں ایک جمہوری نظام کی تشکیل کو پیش نظر رکھا۔ پاکستان میں بعض لوگوں نے اثبات جرم کے بغیر شہری آزادیاں سلب کرنے والے سیفٹی ایکٹ کی قسم کے قوانین کو رائج رکھنا چاہا، تو انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا، میں جن مبغوض قوانین رائجڈ کے خلاف انگریز کی اسمبلی میں آواز اٹھاتا رہا، اب میں خود انہیں حیات نو کا پروانہ کیسے دے سکتا ہوں؟ آگے کہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کی خوبیوں کا مسلمان پاکستان کو وارث بنائے اور ان کی خدمات کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، خاکسار ابو العلا۔ تو یہ مولانا مودودی کا خط تھا جو کسی کو جواب میں 25 دسمبر کے حوالے سے، جب آپ کا یوم ولادت آیا، یعنی محمد علی جناح صاحب کا، جیسے اب بھی آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ لکھا کہ قائد اعظم کو مرحوم و مغفور لکھا، پھر ان کی خصوصیات بیان کی کہ کیا ان کی 3 بڑی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاکستان جیسی بڑی کامیابی سے نوازا۔ تو آج ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کریں، گالیاں، بہتان، ان چیزوں کا بازار گرم کریں، تو ہمیں وہی 3 خصوصیات جو مولانا مودودی نے قائد اعظم کی بیان کی، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا، اور دوسرا جو ہے ایک لوگوں سے مشورہ کر کے چلنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اپنی مصمم ارادے کے اوپر جڑ جانا اور اسے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔
تو یہ مولانا مودودی نے قائد اعظم کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ ہمارے لیے مسلمانان پاکستان کے لیے قابل غور ہیں۔ اگر ہم وہ کریں گے تو ہی پاکستان ایک زبردست ملک بن سکتا ہے اور وہ اسلامی جمہوریہ بن سکتا ہے، نہیں تو نہ یہ جمہوری رہے گا نہ یہ ملوکی رہے گا، اور اس میں مسلمانوں کا بھی اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ آدھا پاکستان ہم گوا چکے، یعنی بنگلہ دیش کی شکل میں جو آدھا رہ گیا ہے، اگر ہم نے اللہ کے اس وعدے کو پورا نہ کیا، یعنی پاکستان کا مطلب کیا جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، تو پھر اس آدھے کا بھی خدا ہی حافظ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم اس ملک کے پاکستان کی حفاظت کرے اور اس کو اس نظام کے اوپر استوار کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں جس نظام کے لیے اس ملک کو ہم نے ہندوؤں سے کاٹا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔